صلی اللہ علیہ وسلم 5 گھنٹے دھوپ میں کھڑے ہو کر اس امت کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں، اور یہ امت کس طرف جا رہی ہے؟ ہمیں ہر طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل حالات میں دیکھا جائے شرک اور سود کتنا زیادہ ہو چکا ہے، تو شرک ایسے آپ کو نظر آئے گا کہ کہیں بھی ان کو کوئی قبرستان مل جائے یا کوئی تھوڑی سی قبرستان کے اوپر چار دیواری کی ہو تو وہاں پہ جا کے چومنا شروع کر دیتے ہیں، قبر کو سجدہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ شرک ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ تم زمین سے لے کر آسمان تک گناہ لے کر آ جاؤ، وہ میں معاف کر دوں گا، لیکن شرک کبھی معاف نہیں ہوگا۔ اور شرک وہی ہوتا ہے جس کو ہم اللہ کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ جیسے آپ چلے جائیں کسی دربار پہ، وہاں پر جا کے دیکھیں اکثر تو قبروں کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، تو جب آپ قبروں کو سجدہ کر رہے ہیں تو یہ تو آپ اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں۔ ہمیں ان چیزوں میں احتیاط کرنی چاہیے۔ وہ ولی اللہ ہوں گے، آپ کو وہاں جا کے صرف فاتحہ پڑھیں، نہ کہ آپ جا کے وہاں سے اپنی اولادیں مانگیں، نہ کہ وہ آپ کو اولادیں دیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ اللہ سے مانگیں۔ اللہ پاک نے ہمیں مسجدیں دی ہیں، مسجد سے بڑھ کر کوئی دربار نہیں ہوتا۔ آپ مسجد میں فقط 2 نماز نفل پڑھیں، اللہ سے دعا کریں، اللہ پاک آپ کو اس سے بہتر دے گا، آپ کو کبھی مایوس اللہ پاک نہیں کرے گا۔ تو سود میں دیکھیں تو سود میں بھی آپ کو ایسے ہی نظر آتا ہے، کچھ نہ کچھ ایسے عجیب طریقے سے آپ کو سود دے رہے ہوتے ہیں اور آپ خوشی سے لے رہے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ سود جو ہے وہ سیدھا اعلان جنگ ہے اس رب کے ساتھ۔ آپ دیکھیں تو آج کل موبائل پہ بھی ایسے چیزیں آ جاتی ہیں، قرض ہیں، یہ ٹیکس ہے، یہ جو اوپر ٹیکس جو لکھا ہوتا ہے نا وہ فقط سود ہی ہے۔ آپ بڑی آسانی سے لے لیتے ہیں، وقتی طور آپ کہتے ہیں پریشانی دور ہو جائے گی، یہ آپ کے لیے پریشانی اور بڑھاتا ہے۔ آپ دیکھیں آپ کے حالات وقتی طور ٹھیک ہو جائیں گے، اس کے بعد آپ کی پریشانی اور بڑھ جائیں گی، ادھر تو بڑھے گی اور اگلے جہان میں اس سے زیادہ آپ کے لیے پریشانی کا باعث بنے گا۔ ہمیں ان چیزوں میں احتیاط کرنی چاہیے، ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے، کہاں پر ہم گناہ کر رہے ہیں، کہاں پر گناہ نہیں کر رہے، سب چیزیں ہمیں دیکھنا ہوں گے۔ ہمیں ہر وقت اس رب کی عبادت میں ہونا چاہیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنا چاہیے۔ اور ہمیں تو آج کل ایسے عجیب و غریب پیر مل چکے ہیں جو صبح اٹھ کے منہ بھی صحیح طریقے سے نہیں دھوتے، نماز تو چھوڑ ہی دیں آپ، تو ان کو ہم نے پیر بنایا ہوا ہے۔ پچھلے دنوں میں ایک ویڈیو میرے سامنے سے گزری ہے، پیر وہاں پر بیٹھا موبائل استعمال کر رہا اور لوگ اس کے ہاتھ چوم کے پیسے ان کے ہاتھ میں ایسے دے رہے ہیں جیسے اس نے ہمیں ابھی بخشا دینا ہے، جیسے انہوں نے جنت کا ٹکٹ ہاتھ میں پکڑا ہوا ان کو دینا ہے جنت کا ٹکٹ۔ اور ایسے پیر آپ کو کبھی بھی جہنم سے نہیں بچائیں گے، یہ خود تو جہنمی ہوتے ہیں، ساتھ میں آپ لوگوں کو بھی لے کے جاتے ہیں۔ ہمیں ان چیزوں میں احتیاط کرنی چاہیے، ہم کس کو پیر بنائیں کس کو نہ بنائیں اس چیز کو دیکھا کریں۔ ہمیشہ پیر کے پاس علم ہوتا ہے، اور جو علم ہوتا ہے اس پہ وہ عمل بھی کرتا ہے، اور ایسے پیر دیکھنے کو ملتے ہیں، چھوٹا سا بچہ دیکھ رہا کوئی 6 سے 7 سال کا، اس کو پیر بنایا ہوا ہے۔ ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے، ہمیں کس کو پیر بنانا چاہیے کس کو نہیں بنانا چاہیے، یہ بھی آپ کو جانچنا پڑے گا، یہ آپ کو جنت میں نہیں لے کے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 5 گھنٹے دھوپ میں کھڑے ہو کر اس امت کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں، اور یہ امت کس طرف جا رہی ہے؟ ہمیں ہر طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلنا چاہیے، اور کون سا ایسا طریقہ ہے جو ہمیں ہمارے پیغمبر علیہ السلام نے بتایا نہ ہو؟ ہمارے کون سا ایسی جو چیز ہے جو ہمیں پڑھنے سے روک رہی ہے، جو ہمیں اتنی بڑی قومیں گزر چکی ہیں ان کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے وہ ہمیں بالکل نظر نہیں آتا، ان پر کیسے عذاب آئے ہیں، یہ ہمیں ہر چیز دیکھنے کو ملتی ہے، ہر چیز پڑھنے کو مل رہی ہے، لیکن ہم نہ پڑھ سکتے ہیں نہ کچھ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں
سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق دے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ جزاک اللہ۔